الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 185، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی جو چیز انسان کے پاس ہے اور اگر وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اس میں اگر وہ زیادہ رغبت رکھتا ہے تو وہ گویا وہ اس سے دھوکہ کھا رہا ہے، وہ اس کے فریب کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اور جب انسان یہ بات واضح طور پر جان لے اور اس بات پر اس کا کامل یقین ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب یہ جان لے، اس بات پر اس کا کامل یقین ہو جائے تو وہ دنیا کے دھوکے اور فریب سے بھی بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور وہ دنیا کے دھوکے اور فریب کی جال سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اسے یہ جاننا ضروری ہے اور اس بات پر اس کا یقین ہونا ضروری ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب یہ جان لے گا تو وہ دنیا کو بھی جان لے گا کہ ہاں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور آخر تو ہمیں مرنا ہی ہے، تو وہ اس کے دھوکے اور فریب سے بچ جائے گا۔ اسی ضمن میں سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 13۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک عام بات ہے کہ جب انسان برائی کے کام کرتا ہے اور گناہوں کے کام کرتا ہے اور اپنے تمام دنیاوی امور کو صرف دنیا کے لیے ہی انجام دیتا ہے، یعنی دنیا کے کاموں کے لیے ہی اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے بندہ دنیا میں اور وہ صرف دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اصل حقیقت سے انجان ہے، نہ آشنا ہے، وہ نہیں جانتا۔
وہ حقیقت کو نہیں جانتا، بلکہ وہ تو صرف اس ظاہر کو جانتا ہے جو اسے دکھ رہا ہے، اس ظاہر کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی اور اس کا بھولا پن اور اس کی مرغوبیت جو اسے ان چیزوں میں دکھائی دیتی ہے، اور اس کی من پسند چیز جو اسے دل کو پسند آتی ہے، یہ اس کے ظاہر تھے جو اسے دکھائی دیتے. اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں دنیا بنانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، وہ صحیح کام ہے، وہی تو کام اچھے ہیں. جیسے کہ ایک مثال ہم آپ کو دے دیں، انسان دنیا میں لذیذ سے لذیذ چیز کھائے، بہتر سے بہتر وہ چیز جو اسے بہت پسند ہو، کھانے میں بھی بہت لذت دیتی ہو، بہت مرغوب ہو، دل کو بہت بھاتی ہو، دل کو بہت پسند ہو، لیکن وہ جب وہ کھاتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کو بڑا اچھا پسند کرتا ہے. یہ اس کا ظاہر تھا، یہ اس کا ظاہر تھا، لیکن کیا ہے، وہ اس کی حقیقت سے انجان تھا، حقیقت کو نہیں جانتا، اس سے انجان تھا وہ. لیکن ہر چیز کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے اور ایک باطن بھی ہوتا ہے. تو دنیا میں جو چیز انسان بہتر سے بہتر، لذیذ سے لذیذ کھاتا ہے، تو یہ اس کا ظاہر تھا، لیکن وہ یہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. اس کی حقیقت کیا تھی کہ اس کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا اس کو، کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے اور صبح الٹے ہاتھ سے اٹھاتا ہے. جو صبح اس نے الٹے ہاتھ سے اٹھائی تھی وہ اس کی حقیقت تھی، اور جو اس نے کھائی تھی جو بڑی لذت دے رہی تھی کھانے میں، یہ اس کا ظاہر تھا. اور اس کی حقیقت جب وہ صبح اس نے الٹے ہاتھ سے اٹھائی، سیدھے ہاتھ سے کھائی اور الٹے سے اٹھائی، تو جو الٹے سے اٹھائی تھی وہ اس کی حقیقت تھی. اسی طرح دنیا کی مثال ہے. دنیا میں وہ چیزیں جو صرف دنیا کے لیے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن اسی طرح کا ہے. جو چیزیں صرف دنیا کے لیے ہیں یا ان سے صرف دنیا بنائی جائے، دنیا کو بہتر بنایا جائے، تو ان کا ظاہر اور باطن کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے سے اٹھاتا ہے. جب کھاتا ہے سیدھے ہاتھ سے تو بڑا لذت دار ہوتی ہے وہ چیز، لیکن جب صبح الٹے ہاتھ سے اسے اٹھاتا ہے، یعنی غلاظت، تو وہ بدبودار ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. یعنی یہ اس کا ظاہر تھا جو اس نے کھایا تھا، اور جو صبح اس نے اٹھایا تھا الٹے ہاتھ سے، تو وہ اس کی حقیقت تھی. وہ اسی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن وہ چیز اس سے مستثنا ہے جو اللہ کے لیے ہے. اور ہر وہ چیز جن کا ظاہر بھی اچھا ہو اور ان کا باطن بھی اچھا ہو، تو وہ چیز قابل محبت ہوتی ہے، قابل رشک ہوتی ہے. ان سے ہمیں رغبت کرنی چاہیے، ان سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ وہ ہماری آخرت کو بہتر بنانے والی ہے. جیسے کہ مثلا ہم دینی کتابوں کو لے لیں تو ان کا ظاہر بھی اچھا ہے، ان کا باطن بھی اچھا ہے. تو یہ ان چیزوں سے تو ہم محبت کرنی چاہیے ہمیں. لیکن جن کا ظاہر اچھا نہ ہو، ظاہر اچھا ہو اور باطن اچھا نہ ہو، تو وہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ استعمال کرے انسان اور اس کو چھوڑ دے. یعنی استعمال کرنے کے قابل ہوتی ہیں وہ، بس اس سے زیادہ نہیں. ان سے رغبت کرنے کے قابل نہیں، وہ محبت کرنے کے قابل نہیں. تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کی حقیقت کو بھی جانے، کہ اس کا ظاہر یہ ہے تو اس کا باطن کیا ہے. یہ نہیں کہ ظاہر تو دیکھ لیا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، لیکن اس کا باطن نہیں دیکھا. اسی سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، اسی سے انسان فریب میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے ہر چیز کا ظاہر بھی دیکھے انسان اور اس کا باطن بھی دیکھے. تو ہر وہ چیز دنیا کی جس کا ظاہر بھی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہو، اور اس کا باطن بھی حسین اور جمیل خوبصورت ہو، تو وہ اس سے محبت کرے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے مضبوطی کے ساتھ. اور تعلق مضبوطی سے جوڑ لے اور اس کے لیے کام کرے اور اس پر عمل کرے، تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے. مثلا دین کی کتابیں ہم نے پڑھی، اس کا ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہے، تو ان پر ہم عمل بھی کریں.
ان کا مطالعہ بھی کریں دینی کتابوں کا اور ان پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو دنیا میں ہر وہ چیز جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو وہ چیز بہتر ہے، اور جس کا صرف ظاہر اچھا ہو اور اس کا باطن اچھا نہ ہو سمجھ لو وہ چیز قابل نفرت ہے، قابل مذمت ہے، اسے صرف ہم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ حکم ہے ہمیں استعمال کرنے کا، لیکن اس سے رغبت اور محبت ہمیں قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے پروردگار جو فرماتا ہے وہ حق ہے، سچا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی اور نصیحت فرمائی، نصیحت بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فریب اور دھوکے سے بچانا چاہتا ہے، ان سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بس ہم ہی ایسے ہیں کہ جو اس سے بچنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے لیکن ہم خود بچنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے دے۔ اے بندے سمجھ جاؤ، کیوں نہیں سمجھتے ہوتے، کیوں نہیں سنتے میری بات؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں میری بات کو سنتے، کیوں نہیں میری بات کو سمجھتے، کیوں نہیں میری بات پر عمل کرتے؟ میں تو تمہیں بار بار قرآن میں یہ تاکید کر رہا ہوں، تمہیں تلقین کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت دے رہا ہوں، کیوں نہیں میری نصیحتوں کو قبول کرتے ہو؟ اور جو دنیا کے لوگ تمہیں جو نصیحت کرتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہو، اور خالق کائنات کی نصیحت کو بھول جاتے ہو اور مخلوق کی نصیحت کو قبول کر لیتے ہو۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ گویا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ اپنی ہلاکت کا سبب خود بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار پر موت کو مقرر فرمایا ہے، اور اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا، کسی کو چھٹکارا نہیں، اور کوئی بھی شخص اس موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور موت کی تکلیف انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی۔ موت کوئی مذاق نہیں ہے جیسے انسان نے بہت ہلکے میں لے لی، جیسے سب مر گئے ویسے ہم بھی مر جائیں گے، ایسا نہیں۔ تمہیں ان کی موت کے وقت کی حقیقت معلوم نہیں کہ ان پر کیا گزری۔ کاش اگر تم صرف وہ لمحے اگر تمہیں دکھا دیے جاتے، تمہیں سنا دیے جاتے جس وقت انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو کتنی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، سوائے اللہ کے مقرب بندوں کے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آسان ترین موت یہ ہے، آسان ترین موت، کہ جیسے کانٹے دار ٹہنی ہو اور اس کو اون میں ڈالا جائے پھر اس کو کھینچا جائے۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سوچ لیں کہ کسی کانٹے دار ٹہنی کو اگر ہمارے منہ کے دوارا حلق سے نیچے اگر پیٹ میں اندر تک اتارا جائے پھر اس کانٹے دار ٹہنی کو کھینچا جائے تو آنتیں وغیرہ سب پھٹ جائیں گے اور سب کچھ یہاں پر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اندر کا جو ہمارے اعضاء ہیں۔ تو یہ آسان ترین موت ہے۔ تو سوچو ذرا، جب آسان ترین موت یہ ہے تو پھر جو شدید اور سخت موت ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ آسان ترین موت یہ۔ تو ہم اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو جو سخت انتہائی تکلیف ہوتی ہے بندے کو جس وقت اس کی روح قبض کی جاتی ہے، تو جب یہ موت کے وقت جب اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو قبر میں اس کا حال کیا ہوگا؟ اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوتی ہے۔ یعنی جو موت کے وقت اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے بندے کو، وہ دنیا میں جس نے جو مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، ان سب سے زیادہ سخت تر ہوتی ہے وہ تکلیف موت کے وقت۔
بس ہمیں موت کا یقین کرنا ہے، موت کے وقت ہونے والے تکلیفوں اور پریشانیوں کا ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو شاید دیکھے ہم دنیا کے دھوکے اور فریب سے بچ جائیں۔ اگر ہم نے اپنی موت کو ذہن میں نہیں رکھا تو دنیا ہی میرے لیے منزل مقصود ہو جائے گی، پھر ہم جو کچھ بھی کریں گے تو صرف دنیا بنانے، دنیا کمانے، دنیا کو بہتر بنانے اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، مال و متاع کو زیادہ حاصل کرنے میں پوری زندگی اپنی اسی میں صرف کر دیں گے اور اسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہ سورہ قاف کی آیت 19۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے ہلکی و آسان موت کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کانٹے دار ٹہنی کو اون میں سے کھینچا جائے تو کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے 42174۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت کو دیکھنا 100 ضربوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی صرف ملک الموت کو دیکھنا، یعنی موت کے فرشتے کو صرف دیکھنا، صرف اس کو دیکھ ہی لیا تو وہ 100 ضربوں، یہاں ضرب سے مراد ہے کہ کسی پر تلوار سے 100 وار کیے جائیں، 100 زخم اس کے جسم پر آ جائیں، تو جو 100 زخم اس کے جسم پر آئے تو اس کی تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی کہ صرف ملک الموت کو دیکھنا یہ تکلیف ہے۔ لوگوں نے تو مذاق سمجھ لیا ہے موت کو، سب مر گئے ہم بھی مر جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ جانو اس کے بارے میں اور قرآن حدیث کا مطالعہ کرو، دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، موت کے بارے میں جانو، اپنی قبر کے بارے میں جانو، اپنی قیامت کے بارے میں جانو، اپنی آخرت کے بارے میں جانو، تاکہ تم دنیا کے فریب سے بچ جاؤ۔ تو ملک الموت کو دیکھنا 100 ضربوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور بندے کی جان اس حالت میں نکلتی ہے کہ اس کی ہر رگ علیحدہ علیحدہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ یعنی انسان کی جب موت، بندے کی جو روح قبض کی جاتی ہے موت کے وقت، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر رگ علیحدہ علیحدہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ یعنی انسان کی پورے جسم کی ہر رگ تکلیف اٹھاتی ہے، ہر رگ۔ یہ کنز العمال کی حدیث نمبر 42158۔ تو اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب آسان ترین موت اتنی سخت تکلیف دیتی ہے تو غیر آسان موت کی تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کریں۔ اور حقیقی کامیابی دنیا میں کثیر مال و متاع جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اپنے مال کے حقوق ادا کریں اور طاعات و عبادات میں اپنی زندگی صرف کریں، اور اسی کو اپنی زندگی کا اہم مقصد جانیں تاکہ دوزخ سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ جو لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں، سب کچھ، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، تو وہ یقیناً بہت زیادہ نقصان اور تکلیف اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور دنیا کے مال و متاع اور اس کی لذتیں صرف دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہر چیز دنیا کی جس سے انسان فائدہ آج اٹھا رہا ہے، دنیاوی فائدہ، وہ صرف دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جس مال اور متاع سے وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا رہا ہے، جس مال و متاع سے وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا رہا ہے، وہی مال اس کے لیے نفع بخش ہوگا، وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ مال جس سے وہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنا رہا ہے،
تو صرف چند وقت کے لیے، چند لمحوں کے لیے اس سے وہ فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے آخرت میں کوئی اسے نفع نہیں دے گا۔ تو دنیا کی لذتیں اور دنیا کا مال و متاع صرف دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن حقیر اور ذلیل ہے۔ دنیا کی زیب و زینت و عیش و عشرت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بھی زیادہ ہو جائے پھر بھی وہ صرف انسان دھوکے میں مبتلا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں اور ذلیل و حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حسین و خوبصورت اور خوشگوار آخرت کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ یعنی دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی حسین اور خوبصورت اور بہتر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں دنیا کے دھوکے میں آ کر۔ یعنی دنیا کے دھوکے میں آ جاؤ تو ظاہر ہے کہ تم اپنی آخرت کو برباد کر لو گے۔ اس لیے بے شک اگر دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن آخرت سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے، آخرت عمدہ ہو جائے، آخرت خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33۔ یعنی نہ ہی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دے۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کا خوف کرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے سکے گا۔ یہاں ہم کتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت تک کو برباد کر لیتے ہیں، اکثر صرف اولاد کی محبت میں۔ ان کی دنیاوی تعلیم بہتر بنانے کے لیے، ان کے بزنس اور کاروبار بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے، بڑے عہدوں پر فائز کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مال کماتے ہیں اور اس زیادہ مال کمانے میں ہم اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں، صرف اپنی بچوں کی دنیا بہتر بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہی اولاد، اور صبح سے لے کر شام تک صرف زیادہ سے زیادہ مال اس لیے کماتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے، ان کا مستقبل ہے، وہ بہتر ہو جائے اور بچہ ہمارا ایک ایسے عہدے پر فائز ہو جائے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ واہ بھائی واہ، فلاں کا بچہ دیکھو وہ کلکٹر ہو گیا، فلاں کا بچہ وہ MD کرایا، ڈاکٹر ہو گیا بہت بڑا، وہ بس صرف لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، اور تاکہ لوگ ہمیں معزز جانیں اور لوگ میری تعریف کریں۔ لیکن اس تعریف سے کیا فائدہ ہوگا اگر تم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا، دین کے راستے پر نہیں لگایا، نیکی کے راستے پر نہیں لگایا، تو نہ تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گا، نہ وہ خود کے کام آ سکے گا، کیونکہ اس نے دین تو سیکھا ہی نہیں، صرف دنیا سیکھی ہے، اور دنیا جو سیکھی وہ دنیا تک محدود ہو جائے گی، اور وہ مرنے کے بعد وہ دنیا میں سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو وہ دنیا بھی جو تم نے تعلیم دی اور دین نہیں سکھایا تو تم نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے بچے کا بھی نقصان کیا، اور دنیا میں مبتلا ہو کر تم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ دنیا کی تعلیم دینا ممنوع نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ ضروری ہے، دینا چاہیے،
لیکن ایسا نہیں کہ صرف دنیا کی تعلیم، بچے کو دین سے بالکل دور کر دو، بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں، ہم بہتر سے بہتر اس کی تعلیم ہو جائے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اس کو قرآن اور حدیث کی طرف لگائیں، دینی کتابوں کو اس کو مطالعہ کرنے کے لیے کہیں؟ نہیں، صرف دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کر۔ یاد کر لو، یاد رکھو اس بات کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع نہ دے سکے گا بعد مرنے کے، اگر تم نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر نہیں لگایا، اگر تم نے اپنے بچے کو جو ہے دینی تعلیم نہیں دی، دینی تربیت نہیں دی، صرف دنیا پڑھائی اور تم نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ مال کمایا تاکہ بچہ میرا، اگر کہیں ڈونیشن اگر کی بات آتی ہے تو میں 10-50 لاکھ روپے ڈونیشن بھی دے دوں گا، بچہ میرا MBBS اور MD ہو جائے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کا MD ہونا کیا ہمیں مرنے کے بعد اس کا MD ہونا ہمیں کوئی نفع دے سکے گا؟ اس کا ڈاکٹر ہونا، اس کا انجینئر ہونا کیا میرے مرنے کے بعد یا اس بچے کے مرنے کے بعد یا اس بچے کو کوئی نفع دے سکے گا اس کا انجینئر ہونا؟ نہیں، صرف اگر اس نے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم پر عمل بھی کیا تو اس بچے کو بھی نفع دے گا مرنے کے بعد اور بچے کے والدین کو بھی نفع دے گا وہ۔ تو یاد رکھو کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو زیادہ ترجیح دو۔ یاد رکھو کہ دنیا نیچے رہے اور دین اوپر رہے، یعنی کہ دنیا کی جو تعلیم ہو وہ تھوڑی ہو اور دین کی تعلیم زیادہ ہو۔ تو یہ ایک مقدار ہے، ایک پیمانہ بنا کے چلیں، آپ ایک معیار بنا کے چلیں کہ دنیاوی تعلیم اتنی دو جو اس کی ضروریات زندگی ہو، یعنی کہ زندگی میں جو اس کے کام آنے والی ہو، اور دین اتنا دو کہ وہ اپنے دین میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مستغرق ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ دین اور شرعی احکام اور دین کی تعلیم اس کو حاصل ہو تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکے اور تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اور جب اس کی آخرت بہتر ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفع اس کے والدین کو بھی ملے گا، کیونکہ نیک اولاد جو ہوتی ہے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کے لیے نفلی عبادات کرتی ہے۔ تو یہ جو ذرائع ہوتے ہیں اجر و ثواب پہنچانے کے، تو یہ اس سے والدین نفع اٹھاتے ہیں، تو یہ دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں، اس سے بچوں کو بھی فائدہ ہے اور والدین کو بھی فائدہ ہے۔ اور انشاءاللہ اب ہم اس باب کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔